تھا نا کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا وہ مسلم شریف میں اس کا پس منظر اس طرح بیان ہوا کہ آپ نے مکہ معظمہ کا گورنر مقرر کیا نافع بن عبد الحارث کو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت کرتے ہوئے اصفہان پہنچے، مکہ کے باہر وادی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ نافع وہاں گھوم رہا دور مکہ سے۔ تو انہوں نے کہا نافع تم نے چارج مکہ کا کس کو دیا، اپنی بات کس کو چھوڑا ہے مکہ کا حاکم؟ انہوں نے کہا ابن ابزہ۔ آپ نے فرمایا ابن ابزہ کون؟ انہوں نے کہا ایک آزاد کیا ہوا غلام ہے، غلام تھا جو آزاد کیا۔ آپ نے فرمایا مکہ مرکزی آبادی اور قریش کے اتنے بڑے بڑے سردار اور ایک غلام وہاں کا حاکم۔ انہوں نے کہا ان نوکار اور کتاب ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ قرآن کا عالم ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ قرآن کی برکت سے کچھ لوگوں کو بلند کر دے گا اور کچھ لوگ جو ہیں وہ قرآن کے علم سے خالی ہونے کی وجہ سے پست ہو جائیں گے۔ رہ گیا پیچھے، غلاموں نے اگر یہ علم سیکھ لیا تو درجہ تو حاصل کرنا تھا۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں قرآن کو تم کتاب سمجھتے ہو، ای کتابیں نیز چیزیں دیگر سے، یہ بھائی کتابوں میں سے کتاب نہیں ہے، کوئی اور بات ہے۔ جو آپ علیہ السلام کے بایا کارٹون بم باندھے نا ظالمن، وہ بند تو ٹھیک ہی ہے، نبی علیہ السلام بم ہی ہیں، مگر جہالت کے خلاف، کفر بے دینی کے خلاف، نیکی پھیلانے کے لیے تو حضور سراپا رحمت ہے۔ جو دنیا میں خرابیاں ہیں ان کے لیے یقیناً قرآن جب موت کیست قرآن خواجہ راہ پیغام مرے۔ قرآن کیا جو آقا بنے ہوئے ہیں بندوں کے، کوئی معاشی طور پر، کوئی سیاسی طور پر، کوئی مذہبی طور پر، کہ اپنی طرح کے بندے ہیں خدا کے، ان کو اپنا غلام بنایا ہوا۔ قرآن ان کے خلاف اعلان موت کہ سب غلامیاں ختم ہیں، کوئی کسی کا حاکم نہیں ہے، حاکم صرف اللہ۔ کیست قرآن خواجہ راہ پیغام مر، قرآن کیا جو خواجہ بنے ہوئے نا آقا، ان کے لیے موت کا پیغام ہے، اور جو پسے ہوئے طبقے ہیں ان کو زندہ کرنے والا۔ اس لیے قرآن پاک کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر رسول اللہ کی حدیث میں آئی کہ واقعی حضور نے سچ فرمایا کہ قرآن کی برکت سے کچھ لوگ اوپر اٹھ جائیں گے اور کچھ قرآن کو چھوڑنے سے نیچے گر جائیں گے۔ شکوہ سنجے گردش دوران شدی خار از مہجوری یہ قرآن سے، کہتے ذلیل ہوا ہے مسلمان تو قرآن کو چھوڑ کر، اور گلے تقدیر کیا کرتا کہ ہماری قسمت میں ایسا لکھا، تقدیر نے کیوں کرنا تھا، اللہ ظالم ہے۔ تم نے قرآن چھوڑ دیا، اس کا علم چھوڑ دیا، عمل چھوڑ دیا، نتیجہ یہی نکلا تھا۔ اللہ تمہارے ساتھ کیوں پارٹی بنے، پھر کیوں تمہاری مدد کرے، دوسروں کے خلاف تمہارے سرخاب کے پر ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق۔ اگر ان اصولوں پر عمل کرو جو اللہ نے بیان کیے پھر وہ تمہارا، تم حزب اللہ کی پارٹی ہو۔ پھر اگر تم کمزور بھی ہو گئے تو اللہ اور اس کے فرشتے مدد کو آ جائیں گے، اور اگر نہیں، دو برابر کے آدمی ایک جیسے مجرم اور ان میں سے ایک کوئی دنیاوی لحاظ سے اچھا، تو اللہ پھر اس کا ہی ساتھی بنے گا۔ تو یہ گلہ اور شکایت جو شکوہ اقبال نے کیا، جو ہر ایک کے ذہن میں اللہ کیا کر رہا ہمارے ساتھ، ہمارے بڑے تو یہ کر، اللہ نے جواب شکوہ جو کہا یہی تھا کہ وہ بھائی جو تھے وہ اور تھے، تم ان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں رکھتے، تجھے آباس ہے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ تم کیا کہتے ہو کہ پچھلے ہمارے جو تھے اللہ تعالیٰ ان کے لیے سمندر میں راستے بناتا تھا، وہ اللہ کے تھے، اللہ ان کا